مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا تھا۔ کمیٹی کو بتایا گیا سزائے موت والے قیدی کی اپیل سپریم کورٹ پہنچنے میں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ جو رات کو درخواست دیتے ہیں، صبح 7 رکنی بینچ سماعت کر لیتا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں طویل اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 14 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ مستثنی علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹوں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہر میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں ترمیم نہیں کی گئی۔ علاقائی فالٹس کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیہ دینا درست نہیں ہے۔ ڈائریکٹر چڑیا گھر خالد ہاشمی پھر عہدے سے فارغ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے KMC کو احکامات جاری کر دیے۔ کہا ایڈمنسٹریٹر کراچی کے چارج کے دوران بھی 2 بار خالد ہاشمی کو نااہلی کی وجہ سے فارغ کیا گیا۔ خالد ہاشمی کو زو میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی بھی طور پر نااہل افسران کو KMC میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے تمام شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ اسپتالوں کی ایمرجنسی میں ڈائریا اور ہیٹ سٹروک کے کیسز بڑھنے لگے۔ میو اسپتال میں یومیہ 200 سے زائد مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اسپتال ذرائع کے مطابق بچوں میں زیادہ تر کیسز ڈائریا اور بڑوں میں ہیٹ سٹروک کے رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا حکومت اور پولیس کو مویشیوں کی افغانستان غیر قانونی منتقلی روکنے کا حکم۔ پشاور بار نے افغانستان کو مویشیوں کی غیر قانونی منتقلی پر درخواست دائر کی تھی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ افغانستان منتقلی سے پاکستان میں جانور مہنگے ہو گئے ہیں۔ عدالت نے درخواست کی سماعت 27 جون تک ملتوی کر دی۔ کل بینچ میں شامل سینئر ترین جج اور نامزد چیف جسٹس نے اعتراض کیا کہ اس عدالت کو نہیں مانتا۔ رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا عدلیہ کے فیصلوں کی طاقت غیر جانبداری، شفافیت اور انصاف میں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل ہونا چاہیے۔ مرضی کے بینچ بنا کر مرضی کے فیصلے کرائے جائیں گے تو ان میں قوت نہیں ہوتی۔ قانون کے مطابق چیف جسٹس بینچ بنا دیں تو کوئی جج کو مائنس نہیں کر سکتا۔ کل فوری طور پر ججز کو مائنس کر کے نیا بینچ بنا دیا گیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل کی لارجر بینچ بنانے کی استدعا۔ بولے اگر عدالت سمجھتی ہے کہ 21ویں ترمیم فیصلے کے بعد ہاتھ بندھے ہیں تو لارجر بینچ ہی بنا لیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر 21ویں آئینی ترمیم فیصلہ دینے والے بینچ جتنا بینچ بیٹھے تو وہ کمفرٹیبل ہوں گے۔ جواد ایس خواجہ کے وکیل نے کہا اگر عدالت سمجھتی ہے کہ ان کے کیس میں ٹھوس وجوہات ہیں تو لارجر بینچ بنا دیں۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ آپ کی بات میں وزن ہوگا تو دیکھیں گے۔ وفاقی حکومت کا اینٹی ہیومن اسمگلنگ اور ٹریفکنگ ایکٹ 2018 میں ترمیم کا فیصلہ۔ مجوزہ ترمیم میں انسانی اسمگلنگ ناقابل ضمانت جرم ہوگی۔ انسانی اسمگلنگ اور ٹریفکنگ میں ملوث افراد کے بینک اکاؤنٹس اور اثاثے منجمد کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ 5 سال سے کسی انسانی اسمگلر کو سزا نہیں ہوئی۔ مکروہ دھندے کی روک تھام کے لیے قانون میں ترمیم تجویز کی گئی ہے۔ ایوان کو بتایا کہ کشتی میں سوار پاکستانیوں کی اب تک کی تعداد 350 ہے۔ 12 پاکستانیوں کو بچایا جا سکا۔ 82 لاشیں سمندر سے نکالی گئیں۔ 281 خاندانوں نے اپنے پیاروں کی معلومات سے متعلق رابطہ کیا ہے۔ 193 DNA کے سیمپل جمع کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فرانس میں یورپی کمیشن کی صدر سے ملاقات نئے عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر اعظم نے ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس میں شرکت پر سربراہ یورپی کمیشن کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فرانس کا 2 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد آج نجی دورے پر لندن روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم لندن میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کر کے سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر مشاورت کریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ECC نے چینی کی برآمدی مدت میں توسیع کی منظوری دے دی۔ چینی کی برآمدی مدت میں توسیع سندھ کی شوگر ملز کے کوٹے کے لیے دی گئی۔ اجلاس میں مختلف وزارتوں کی ضمنی گرانٹس منظور۔ ٹائٹینک مزید 5 زندگیاں لے گیا۔ آبدوز نما ٹائٹن میں جہاز کا ملبہ دیکھنے گئے افراد کی اموات کی تصدیق۔ ٹائٹن کی مالک کمپنی کے بعد امریکی کوسٹ گارڈ نے بھی تصدیق کر دی۔ کہا عملے کی اموات پریشر چیمبر کو نقصان کے بعد ہوئیں۔ آبدوز میں سوار افراد کی لاشیں ملنے کا امکان بہت کم ہے۔ انڈر واٹر روبوٹ نے آبدوز کے ملبے کو دریافت کیا۔ ماہرین جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹائٹینک جہاز سے تقریباً 1600 فٹ دور آبدوز کا ملبہ ملا۔ سرچ اینڈ ریسکیو مشن کو پانی کے اندر سے جو آوازیں پتہ چلی تھی وہ آبدوز کا تباہ کن دھماکہ ہو سکتا ہے۔ سانحے میں معروف پاکستانی بزنس مین حسین داؤد کے بیٹے شہزادہ داؤد اور پوتے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اور ترکی میں صدر رجب طیب اردوان کا معاشی پالیسی میں یو ٹرن۔ شرح سود 8.5% سے بڑھا کر 15% کر دی گئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ترکی میں شرح سود میں اضافہ نئی معاشی ٹیم کی افراط زر سے نمٹنے کے لیے نئی پالیسی ہے۔ ترکی میں دسمبر 2020 کے بعد شرح سود میں یہ پہلا اضافہ ہے۔ اس سے قبل ترک صدر شرح سود کم رکھنے پر زور دیتے تھے۔